رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول والله عزيز حكيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ رونق اسٹیج، انیس ملت مدد اللہ العلی و دیگر معزز علماء کرام، خطباء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، منتظمین اجلاس، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نہایت ہی باعظمت صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک تذکرے کی سعادتوں سے بہرور ہونے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس مبارک اجلاس کے اہتمام پر میں تمام ذمہ داران، کارکنان کو اور خاص طور پر حافظ زبیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مسجد ہادہ کی کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں جس طرح سے بھی نوجوانوں نے، بزرگوں نے حصہ لیا ہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شرکت کنندگان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ مبارک تذکرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اور حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی قبولیت کی سند رکھنے والا ہے، اور جو اس کا اہتمام کرتے ہیں انہیں رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے سرفراز فرماتا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام اپنے خاص فیضان سے مالا مال فرماتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دین متین کی نشر و اشاعت کے لیے جس بندے خدا نے بھی قربانی دی ہے، اس بندے خدا کی قربانی کا تذکرہ کرنا دراصل حبیب پاک کی رضا و خوشنودی کو پانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو پانا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے مرد حضرات میں سب سے پہلے دعوت حق کو قبول کر کے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ کے زمرے میں شامل ہوئے، اور ان سے ہی صحابیت کا آغاز ہوا، اور پھر ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حبیب پاک علیہ السلام سے وابستہ ہونے کی تعلیم و تلقین بھی کیے۔ آپ ہی کی دعوت پر، آپ ہی کی تبلیغ پر حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حبیب پاک علیہ السلام کے دامن لطف و کرم سے وابستہ ہوئے۔ تو دعوت قبول کرنے میں بھی وہ اول ہے اور دعوت کا کام کرنے میں بھی اول ہے۔
اور قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے اچھی اور بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ بے شک میں اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بندہ خدا کی تعریف فرمائی ہے جس بندہ خدا نے حق کو قبول بھی کیا اور لوگوں کو حق کی دعوت بھی دیا۔ تو یہ آیت کریمہ کا بھی آپ مصداق ہیں کہ اچھی بات کو قبول کر کے آپ اپنی حد تک اس کو نہیں رکھے بلکہ آپ نے اس کی اشاعت و ترسیل فرمائی۔ اور سب سے زیادہ کامیاب آدمی وہی ہے کہ جو پیغام حق کو قبول کر کے اس پیغام کو اپنے ساتھیوں تک پھیلائے۔ تو یہ دنیا میں پیغام پھیلانے کے لیے عملی نمونہ جس ہستی نے پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ حبیب پاک تو داعی اسلام ہے، ہادی ہے، پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن حبیب پاک علیہ السلام کی دعوت کے قبول کر کے داعی بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ اسلام میں داخل ہونے والوں میں بھی پہلے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دینے والوں میں بھی پہلے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کبھی کسی غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ حبیب پاک علیہ السلام کی رفاقت و خدمت کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ حقیقت میں حبیب پاک کے وجود ہے اور حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ مصطفیٰ کا ایک رفیق تھا۔ اور ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے، ذرا انداز محبت دیکھیے، دو میں کے دوسرے، غار کے اندر جانے کی بات آئی، پہلے مصطفیٰ نہیں داخل ہوئے، مصطفیٰ دوسرے ہیں، پہلے ابوبکر جا رہے۔ ہر جگہ ادب کا تقاضا یہ تھا، مصطفیٰ آگے ہوتے، ابوبکر پیچھے ہوتے۔ اب یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ غار میں جانے کی بات تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا مصطفیٰ پہلے جاتے، ابوبکر پیچھے جاتے، پر قرآن کہہ رہا نہیں، یہ مقام ادب تھا۔ وہ مصطفیٰ کا مقام عظمت والا ہے، ہر جگہ مصطفیٰ آگے ہے، ابوبکر پیچھے ہے، مگر یاد رکھو غار میں جانے میں یہ ادب کی بات تھی۔ مصطفیٰ کے اوپر نچھاور ہونے میں ادب تھا کہ خود جائیں اور دیکھیں غار میں کوئی اذیت والی چیز ہوگی تو مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچے، خود ان کو پہنچے۔ اس لیے گزارش کر رہے ہیں حضور، کبھی میں نہیں عرض کیا کہ میں پہلے جاتا ہوں، ہر جگہ آقا آپ امام ہے، میں غلام ہوں۔ امام آگے ہوتا ہے، غلام پیچھے ہوتا ہے، مصلی پر آپ آگے میں پیچھے، کلمہ پڑھانے میں آپ آگے میں پیچھے، احکام دینے میں آپ آگے میں پیچھے، آپ دینے والے میں لینے والا، آپ جھولیاں بھرنے والے میں پانے والا، آپ علم کی خیرات بانٹنے والے میں کاسہ گدائی کو بھرنے والا، آپ سینے کو روشن کرنے والے میں سینے میں نور لینے والا۔ مگر مصطفیٰ آج میرا معروضہ یہ ہے کہ غار ہے اور قدیم زمانے سے پڑا ہوا ہے، نہیں معلوم کون کون سے جانور اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ تشریف لے جائیں گے مصطفیٰ، جانور کو کیا معلوم، جانور کو کیا اندازہ کون آیا ہے؟ اگر وہ اپنی عادت کی وجہ سے رینگتے آپ تک پہنچے گا، حبیب آپ کو تکلیف ہوگی۔ میرا عشق گوارا نہیں کرتا مصطفیٰ تکلیف آپ کو پہنچے، اس لیے اب غلام کو پہلے جانے دیجئے۔ کیوں پہلے جانا چاہتے ہیں؟ غار کو صاف کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ اس کو بیان کر رہا ہے، یہ ابوبکر صدیق نہیں بولے میں پہلے گیا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ آپ بولیے پہلے ابوبکر گئے تھے، نہیں کرتا ہے محبوب میں پہلے بولتا ہوں کس طرح ابوبکر پہلے غار میں گئے اور کس لیے گئے؟ آپ کے ادب کی خاطر گئے۔ آپ کی ذات اقدس پر کوئی آنچ آئے ان کو گوارا نہ تھا، کوئی اذیت ناک چیز تکلیف پہنچائے ان کو گوارا نہ تھا، اس لیے پہلے اندر گئے۔ جب وہ پہلے اندر گئے تو مصطفیٰ کب گئے؟ ان کے بعد تشریف لے گئے۔ تو اب دو میں کے دوسرے کون ہوئے؟ بولو نا۔ ثانی اثنین، اللہ فرما رہا جب اللہ نے مدد کی، جبکہ مصطفیٰ دو میں کے دوسرے تھے غار میں جانے میں، اور جبکہ وہ دونوں بھی غار میں تھے۔ اب اس کے بعد کہہ رہا ہے، ایک داخلے کا منظر بتا رہا ہے، ایک داخل ہونے کے بعد کا منظر بتا رہا ہے۔ ارے واہ کیا قرآن کا انداز ہے! اے صدیق اکبر آپ کی عظمت پر قربان جائیں، مصطفیٰ کی عظمت کا محافظ آپ کی عظمت کی بھی حفاظت کر رہا، اور کتنی یگانت، کتنی موافقت، کتنی محبت، کتنی اپنائیت، کتنی چاہت ہے، ان کلمات کے ذریعے سے آپ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر غور کیجئے کیا فرما رہا ہے؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، بالیقین اللہ نے مدد کی محبوب کی۔ کیسے مدد کی؟
کب مدد کی؟ فرما رہا ہے جب کہ کافروں کی وجہ سے مصطفیٰ کو نکلنا پڑا، اللہ نے تب مدد کی، نکلتے وقت مدد کی، نکلنے کی حالت میں مدد کی، جہاں جہاں گئے وہاں وہاں مدد کی۔ مگر فی الوقت واقعہ بیان ہو رہا ہے غار والا، پورے سفر نامے میں کس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اللہ کو معلوم۔ ہم کبھی کسی سفر میں جا کر آتے ہیں تو اپنے گھر سے نکل کر وہاں گئے یہاں گئے پورا بول کے، اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو آپ صرف نظر کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذوق کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ چیز سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، کبھی آپ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ سبق اور پیغام ہوتا ہے، اب اس کے اعتبار سے آپ اس کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ اب اس سفر میں کس کو نمایاں کرنا ہے وہ اللہ کو معلوم، سمجھ گیا؟ اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں میں، تفسیر میں بھی نہیں لے جا رہا ہوں، قرآن میں دیکھیے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حبیب کی اللہ نے مدد کی کب؟ جبکہ کفار کی شرارت کی وجہ سے حبیب پاک نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد ثانی اثنین، دو میں کے مصطفیٰ دوسرے ہیں، اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں یعنی حبیب اور صدیق غار میں ہیں۔ چلیے صاحب دونوں غار میں ہیں، غار میں ہیں یہ اللہ نے فرمایا، تو غار نے ایسی کون سی عبادت کی تھی، ایسی اس میں طاعت کی بات آئی تھی کہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ قرآن غار کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یاد رکھنا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی ایک حرف بھی بے معنی نہیں آتا، جس کا ذکر کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کرتا ہی نہیں بلکہ لایانی کاموں سے ہمیں روکتا۔ مگر وہ غار کی تقدیر چمک گئی جب غار میں مصطفیٰ اور صدیق تشریف لے گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں غار بہت تاریخی تھا اس لیے اس کا ذکر آیا ہے، تو اب حبیب پاک جب غار میں تشریف لے گئے تھے تو آپ دنیا میں تشریف لا کر کتنے سال ہوئے تھے؟ 53 سال۔ تو 53 سال میں کبھی غار کا ذکر آیا تھا کیا؟ کہیے آپ۔ اچھا قرآن کے نزول پر تو 13 سال ہو رہے ہیں نا، مکہ مکرمہ میں مصطفیٰ علیہ السلام پر قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ اب سفر ہجرت کب ہو رہا ہے؟ 13 سال کے بعد۔ 13 سال تک قرآن کا دورانیہ مکے کے نزول کا رہا کہ نہیں؟ تو غار کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے؟ بتا دیجئے کسی بھی حوالے سے کہ اس سے پہلے بھی اس غار کا ذکر آیا نہیں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے میں غار کا ذکر کیوں کروں، غار کے ذکر میں فائدہ کیا ہے، لیکن ذکر کرتا ہوں کب؟ جب مصطفیٰ اور صدیق آتے ہیں تب کرتا ہوں۔ تو تم یہ مت سمجھو غار کا ذکر غار کی وجہ سے ہو رہا ہے، غار کا ذکر غار میں آنے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، مکان کا ذکر مکین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اس مکان میں یہ جو مکی ہو تو مکان اس لائق ہوتا ہے کہ قرآن اس کا موضوع بنا دیتا ہے، قرآن اس کو عنوان بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے انداز کیا ہے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں ہیں۔ کیا انداز، اذ ہما فی الغار، ارے بھائی غار میں ہیں، جب قرآن کی آیت اتر رہی تب تھے کیا؟ یہ آیت جب اتری تھی اس وقت غار سے نکل چکے تھے، مگر اللہ اس کو ماضی کا قصہ نہیں بنا رہا ہے، ایسا ذکر کر رہا گویا بھی ہاں آنکھوں کے سامنے تمہارے منظر ہونا چاہیے جبکہ دونوں غار میں۔ اس وجہ سے بول رہا ہوں میں کہ اذ ہما فی الغار ہے، اذ ہما کانا فی الغار نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے۔ نہیں جناب، کانا کا لفظ نہیں ہے، یہ گزرے ہوئے منظر کو بیان کر رہا ہے مگر گزرے ہوئے کلمات میں نہیں، ایسا کہ گویا اب منظر آنکھوں کے سامنے ہے آپ کے۔ اللہ اس رفاقت و معیت کو قصہ ماضی بنانا نہیں چاہتا ہے، اس کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ جب آؤ جوش و ولولہ حاصل کرنا چاہو، جب کبھی مایوس کن حالات میں اپنی ہمت و ڈھارس بڑھانا چاہو، اپنے اندر حوصلے کو بیدار کرنا چاہو، تو غار کے منظر کو بالکل آنکھوں کے سامنے رکھو، اذ ہما فی الغار، یہ دونوں کا یہ منظر آنکھوں کے سامنے رہے جبکہ یہ دونوں غار میں ہیں۔ میں تو اب کو سمجھانے تھے کہا، لیکن اب آیت قرآن کے کلمات کو دیکھو تو نہیں نکل رہا، جبکہ دونوں غار میں ہیں۔ اللہ نے مدد کی جب کافروں کی شرارت سے مصطفیٰ نکلے تھے، دونوں کے دوسرے مصطفیٰ جبکہ دونوں غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ قال لصاحبہ بھی نہیں کہا، قالا کے معنی کہے تھے، یقولو کے معنی کہہ رہے تھے۔ یہ کہا اور کہتے ہیں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہا کا مطلب گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس، اب یہ فیوچر نہیں پریزنٹ ہے، اس کو یہ زمانے کو مستقبل کا بھی نہیں بنایا ہے، حال رکھ رہا ہے اللہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ محبوب اپنے صاحب سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ماضی کا قصہ بنا بولو، یعنی گزرا ہوا زمانے کے جیسا لگ رہا آپ کو؟ کیسا لگ رہا ہے منظر نامہ؟ ایسا گویا اب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، حالانکہ ہم تھے بھی نہیں،
اور قیامت تک آنے والوں کو کہا تم سب بھول جاؤ مگر یہ مت بھولو، گویا ہو رہا ہے، یہ سامنے رکھو۔ قرآن کے الفاظ کے اندر تو یہ زور ہے، کلمات کے اندر تو یہ نور ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ محبوب اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ ذرا انداز تکلم بھی دیکھیے، صدیق کے دل کی کیفیات کو کون بیان کرے گا؟ وہ بے قرار ہو رہے تھے تو کیوں بے قرار ہو رہے تھے؟ ہم کسی مورخ سے پوچھیں گے اور تاریخ سے اٹھا کے لائیں گے؟ آج کا آزاد ذہن کہے گا ارے وہ تاریخ کمزور، وہ روایت ضعیف، وہ راوی کو میں نہیں مانتا، فلاں کتاب کو میں نہیں مانتا۔ اللہ یہ ثابت کر رہا ہے میرے محبوب کے سچے وفادار کی وفاداری کا انداز میں کسی تاریخ کی کتاب کے حوالے ہونے نہیں دیتا ہوں، میں اپنی آخری کتاب ہی میں بتا دیتا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں مصطفیٰ؟ اذ یقول لصاحبہ، اے میرے صحابی غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جامعہ نظامیہ کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور طلباء سے میرا ربط و ضبط رہتا ہے، پڑھتے پڑھاتے رہنا میرا شغل ہے، اس لیے علمی ذوق کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوئی ایسے مشکل انداز میں نہیں کہتا ہوں کہ بات آپ کے دماغ میں پہنچنے کے بجائے ماتھے سے ٹکرائے اور یوں ہی اوپر چلی جائے، نہیں، میں دماغ میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ تدریس میرا پیشہ ہے اور میں اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں، اور عوام میں بھی میں درسگاہی مزاج بنانا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کامیابی بھی ملتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر قسم کا شبہ ہمارے ذہنوں میں جو آتا ہے یا لایا جاتا ہے وہ دور ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، صدیق سے مصطفیٰ فرما رہے غم مت کرو، تو مصطفیٰ کا جواب تو بتایا جا رہا ہے، صدیق کے کس کہنے پر مصطفیٰ فرمائے اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ بھئی غم مت کرو یہ کہنا بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا تھا، اب وہ کیا ہوا اس کو قرآن نے کھولا نہیں، سمجھے؟ آپ اپنے چشم تصور و منظر کو لائیے کہ غار میں مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر ہیں، اور حبیب صدیق اکبر سے فرما رہے، اپنے صحابی سے فرما رہے غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ غم مت کرو کہنا کیوں پڑا؟ اس کو قرآن نے نہیں بیان۔ اب حدیث پاک میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں صدیق اکبر نے اس وقت عرض کی جبکہ دیکھا دشمن غار کے دہانے پر آ چکے ہیں، عرض کرنے لگے حضور اتنا قریب وہ آ گئے ہیں، اگر صرف ان میں کا کوئی بھی یوں دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن دونوں میں کا تیسرا اللہ ہے۔ دیکھو اب تو قرآن نے ثانی اثنین کہا، دو میں کے دوسرے، اب مصطفیٰ دو میں کے دوسرے کے ساتھ تیسرے کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا خیال ہے ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں جن دونوں میں کا تیسرا اللہ، جن کے ساتھ اللہ ہے یہ بھی انداز ہو سکتا مگر ان میں کا تیسرا اللہ ہے۔ ارے کیا پیار ہے صاحب، اس واحد و احد کا ذکر مصطفیٰ کی شان سے کر رہے ہیں، اس ایک کا ذکر کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے، یہ بھی ایک ہے جو ساتھ ہے، مصطفیٰ خود بھی ایک ہے جو ساتھ ہے، اور ان دونوں کے ساتھ تیسرا وہ بھی ایک ہے۔ خدا اپنی شان وحدانیت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں وہ یکتا ہے، اپنے ناموں میں وہ یکتا ہے، اپنی صفتوں میں وہ یکتا ہے، اپنے افعال میں وہ یکتا ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے، وہی خالق کائنات ہے، سارے عالموں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالی ہے، وہ یکتا ہے، اور اس یکتا نے ساری کائنات میں نبیوں میں مصطفیٰ کو یکتا بنایا، مصطفیٰ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ وہ یکتا ہے معبود برحق ہونے میں، اور مصطفیٰ سارے نبیوں میں محبوب و حبیب ہونے میں یکتا ہے، مصطفیٰ وہ خاتم النبیین ہونے میں یکتا ہے۔ سب کو نبی بنایا مگر کسی کو آخری نبی نہیں بنایا، مصطفیٰ ہی کو بنایا۔ سب کو نبی بنایا مگر ساری کائنات کی جان سب کو نہیں، ایک مصطفیٰ کو بنایا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے ناموں کے لحاظ سے، اپنی صفتوں کے لحاظ سے، اپنے افعال کے لحاظ سے وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں یکتا ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں، یہ ایسے حبیب ہیں ان جیسا کوئی حبیب نہیں، وہ یکتا اور یہ یکتا اس شان میں، اور مصطفیٰ پر کلمہ پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ آپ بھول نہ جانا حجۃ الوداع کے موقع پر یہی مکہ مکرمہ کی سرزمین گواہی دیتی ہے، حبیب پاک علیہ السلام کے ہمراہ حج کرنے والے کم و بیش
1,24,000 جانثار ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور ہونے والے، قیامت تک آنے والوں کے لیے جو مبلغین بنائے جا رہے ہیں، جو داعیان اسلام بنائے جا رہے ہیں، جو اسلام کے گواہ بنائے جا رہے ہیں، حق کی توحید کا جو پرچم بلند کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کا جو پرچم بلند کرنے والے ہیں، وہ کم و بیش 1,24,000، اور اللہ نے نبوت کا تاج پہنا کر، رسالت کی خلاف پہنا کر کم و بیش 1,24,000 کو بھیجا، اور وہ 1,24,000 نبیوں میں مصطفیٰ کو امام بنایا، اور مصطفیٰ کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں صدیق اکبر کو امام بنایا۔ شان دیکھیے آپ، ارے یہ مسلح امامت کا تو مصطفیٰ نے کہاں دیا؟ مسجد نبوی شریف میں آنے کے بعد دیا، اپنے وصال اقدس سے پہلے عطا کیا، مگر غار ہی میں فیصلہ کر دیا۔ کیا انداز ہے ذرا سوچیے، میں اپنے سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں صرف آیت اور حدیث کوئی چیز اپنے سے کہنا نہیں چاہتا، وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی انہی کلمات کی جو کلمات اس میں آئے، اپنے سے کوئی کلمہ نہیں بنا رہا ہوں، میں عربی سے کوئی فقرہ جملہ نہیں بنا رہا ہوں، انہی جملوں کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ہر شبہ کو دور کر سکے آپ اپنے ذہنوں سے۔ کیا فرمایا؟ تمہارا کیا خیال ہے بھی ان دونوں کے بارے میں؟ اللہ ثالثہما، اللہ جن دونوں کے ساتھ تیسرا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ کیا سمجھے بولیے؟ اللہ مصطفیٰ نہیں بنا، مصطفیٰ ابو بکر نہیں بنے، ابو بکر مصطفیٰ نہیں بنے، صحابی صحابی ہے، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے، لیکن وہ اپنی شان میں بے مثال، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، مگر ایک حبیب بنا کے فرمایا کوئی مصطفیٰ جیسا ہے؟ یہ میرے حبیب ہے، یہ خلق اول ہیں، یہ نقش اول ہے، ان کو میں نے پہنچنا اور یہ امانتیں انہیں پہنچا دینا، پھر ہمیں ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ آنا، مدینے میں ملاقات کو آ جانا۔ ادھر ان کو بستر مقدس حوالے کیا اور ان کو اپنی ذات کی رفاقت دی، ادھر بستر دیا، ادھر مصطفیٰ خود ساتھ لے لیے، بستر عطا کیے، اور وہ بھی بستر پھولوں کی سٹیج نہیں تھی، وہ دشمنوں کے نرغے میں تھا، تلواریں چمکتی لیے ہوئے کھڑے تھے، کسی بھی وقت میں وہ حملہ آور ہو کر شہید کر سکتے تھے، ان کو تو ذات مصطفیٰ کو ٹارگٹ کرنا تھا، انہیں کیا پتا کہ مصطفیٰ علیہ السلام بیچ سے گزر گئے۔ صدیق اکبر کا وہ حوصلہ ہے تو علی مرتضیٰ کا یہ حوصلہ ہے۔ میرے ولی نعمت ابو الحسنات محدث لقد قبلہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے موقع پر بارگاہ یزدی سے فرمان آتا ہے جبریل و میکائیل کو، اے جبرائیل اے میکائیل ذرا دونوں پہنچو تو صحیح، میرے محبوب کے بستر پر ان کا پروردہ علی سو رہا ہے، دشمن چمچماتی تلواریں لیے کھڑے ہیں، جاؤ ایک سرہانے کھڑے ہو جاؤ، ایک پائتی کھڑے ہو جاؤ اور ان کی حفاظت کرتے رہنا، کسی کی طرف سے کوئی اٹیک ان پر ہونے نہ پائے۔ علی مرتضیٰ کے لیے جبریل و میکائیل کو بھیجا گیا اور فرمایا گیا یہ میرے محبوب پر نشاور ہو رہے ہیں، تم دونوں وہاں خدمت گزاری پر معمور ہو، خدمت کرتے رہنا، حفاظت کرتے رہنا۔ اور وہ دونوں بھی خوش ہو کر کہہ رہے واہ رے نصیب علی مرتضیٰ آپ کے، آج آپ کیا دانشاری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ادھر عرش کا مالک فرما رہا جبریل و میکائیل تمہاری یہ ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اس کو بھی قرآن ہی بیان کر رہا ہے۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی باکمال لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضا کی خاطر فروخت کر دیا۔ اس کا نزول علی مرتضیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، سبب نزول حیدر کرار ہے کہ جنہوں نے قربانی دی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اپنی جان کو بیچ ڈالنا۔ کیا مطلب؟ دشمن اگر وار کرے تو اپنے آپ پر وار آئے، حبیب کی ذات گرامی کی خاطر وہ بستر پر آرام فرما رہے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ۔ حیدر کرار کے دل میں جھانکو کون سی چیز ہے؟ قرآن کہہ رہے صرف اللہ کی رضا ہے اور کوئی بات نہیں۔ نہیں صاحب رشتہ داری کا حق ادا کرنے سو گئے، نہیں صاحب صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ۔ اور ادھر صدیق کی قربانی کا ذکر آ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ وہ بستر پر سونے والے کے دل کے اندر کیا ہے؟ کہا رب کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ۔ یہ مال لٹانے والے کے دل میں کیا ہے؟ رب کو رضا کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ۔
رب کی رضا ڈھونڈ وہ بھی رہے ہیں، رب کی رضا یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور رب فرما رہا ہے میں ابو بکر تم سے بھی راضی ہے، علی میں تم سے بھی راضی ہوں۔ اب آئیے غار ثور کی طرف چلیں، چونکہ موضوع ہمارا وہ ہے اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں، صحابی نے کیا کہا اس کا ذکر نہیں، مگر حبیب کیا فرما رہے ہیں اس کا ذکر ہے۔ حبیب نے تو کیا فرمایا، دو الفاظ آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال جن دونوں کا تیسرا اللہ ہے، اور ایک یہ کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے دو باتیں بھی فرمائی تھی، اللہ نے ایک بات کو حدیث کا حصہ بنا دیا، ایک بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایک بات مصطفیٰ نے جو فرمائی، فرمایا حبیب یہ آپ کا فرمان حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتا رہے گا، مگر یہ جملہ جو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو میں قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں، میں قرآن کی آیت بنا دیتا ہوں۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، حبیب اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں غم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب غم نہ کرنا کس چیز کے جواب میں ہے، اب اس کو سمجھنا چاہیے، یہ مقام صدیق کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ آپ کا دماغ ساتھ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کے؟ غم مت کرو اے میرے ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب یہ مقام غم کا تھا یا ڈر کا تھا، مجھے پہلے بتاؤ۔ یہ دشمن آ گیا ہے غار کے دہانے پر، اور جیسے ہی ہمیں دیکھے گا تو ہم پر حملہ کرے گا۔ اب یہ کوئی حالت سامنے آئے تو اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو غم بولتے یا ڈر بولتے؟ بولو زور سے بولیے۔ ڈر، خوف۔ کیوں کہ اب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کوئی دشمن حملہ کرنے کے آ رہا ہے تو آپ بولتے ڈر ہو رہا، گھر والے بولتے ڈر ہو رہا، جی کیا ڈر، حملہ کرے گا، کیا ڈر گرفتار کر لے گا، کیا ڈر اٹیک کرے گا، کیا ڈر مال لوٹ لے گا، اس کو کیا بولتے ڈر۔ تو اب حضور کیا فرمانا تھا بظاہر، ابو بکر ڈرو مت، خوف مت کرو، مگر مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، غم مت کرو۔ سمجھ گئے؟ اب اسی سے سمجھنے کی بات ہے، ڈرو مت نہیں فرما رہے، غم مت کرو، رنج مت کرو۔ تو کسی مصیبت کے آنے کا جو خیال آتا ہے اس کو ڈر کہتے ہیں، اور محبوب کی جدائی کا جو تصور ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ اب رب فرما رہا ہے میرے ابو بکر کو ڈر نہیں تھا اپنا، مصطفیٰ کی جدائی ہوگی اس خوف کے بعد، اور مصطفیٰ کی جدائی کا صدمہ میں نہیں سہ سکتا، اس لیے اس غم میں دل بے قرار تھا۔ حبیب نے ان کے دل کے اندر کے جذبے کو دیکھا، اے ابو بکر ڈر کی بات نہیں ہے، اصل میں تم کو مجھ سے پیار ہے، اسی پیار میں تم بے قرار ہو رہے ہو۔ تمہاری بے قراری یہ گھبراہٹ کی نہیں ہے، جدائی کے صدمے کا غم تمہارے دل پر ہے۔ ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ سمجھ گئے کیا تھا دل میں ان کے؟ دشمن آئے گا تو ظاہر ہے کہ کس کو مارے گا پہلے؟ ابو بکر کو۔ کیا فرق ہوگا ان کو مارنے پر؟ کہ میں اگر قربان ہو جاؤں تو مصطفیٰ یہ سودا سستا ہے، مگر کہیں آپ پر وار ہوگا تو حبیب یہ غم نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں نے آپ کی خاطر تو حضور اپنا وطن بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ آپ کی خاطر تو ویسے میں نے کافروں سے مار کھائی بھی ہے۔ مکہ مکرمہ میں کیا نہیں مارتے تھے وہ لوگ آپ کو، کہ پریشان نہیں کرتے تھے، سب کچھ صدمے سہے ہیں، مگر یہاں جدائی مصطفیٰ کا تصور ان کو بے قرار کر رہا تھا۔ تو حبیب نے کیا فرمایا، لا تحزن اے ابو بکر، غم مت کرو۔ کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارا عشق جس منزل پر پہنچا ہے، اب ہماری طرف سے صلہ بھی اسی شان کا مل رہا ہے، ہم تمہیں اپنی جدائی سے کبھی غم زدہ ہونے نہیں دیں گے۔ ذرا سوچیے آپ، یہ عرفان کی بات ہے اور حضرت عرفان یہاں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجلس میں جس قسم کی شخصیات ہوتی ہے اسی قسم کی بات خواہ نہ خواہ آ ہی جاتی ہے، خواہی نہ خواہی آ ہی جاتی ہے، اثر پڑتا ہے اہل مجلس کا۔ تو اب آپ دیکھیے، ایک عرفان کی بات ہے کہ غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو غم کس بات کا تھا؟ حبیب جدا ہوں گے۔ ڈر تو تھا، مگر ڈر پر غالب کیا تھا کہ حبیب پاک کو نقصان پہنچے گا، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب نے صلہ کیا دیا، ابو بکر اتنا ہم سے پیار ہے، ہم پر کسی قسم کا وار تمہیں کیا ہے بے قرار، تو ہمارا بھی پیار دیکھو اور ہمارا بھی فضل و کرم کا انداز اور اظہار دیکھو۔ ہم فرماتے لا تحزن، غم نہ کرنا، اب ہم نے تم کو ایسا اپنائیت میں لے لیا ہے کہ کبھی جدائی کا صدمہ تم کو سہنا پڑے گا ہی نہیں۔
ہم نے یہاں بھی ساتھ کر لیا ہے، اس کے بعد کی زندگی میں بھی ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ غار میں لا تحزن مزار کی معیت کا اشارہ دے رہا ہے، غم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا پر بعد میں بولوں گا، لا تحزن کے کلمے پہ ہی غور کریے۔ غم نہ کرنا مطلب یہاں جدا ہوں گے نہ وہاں جدا ہوں گے۔ ارے دنیا کی عارضی جدائی کے بعد قبر کی جدائی ہو گئی تو پھر کیا رہا؟ کہا نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہمارا رب ہماری مرضی کا لحاظ بھی کرتا ہے۔ اب ہم نے دعا بھی نہیں کی ہے، ہم نے خود چاہ لیا ہے ابو بکر تمہیں صدمہ جدائی کا سہنا نہیں پڑے گا، عرش کے مالک نے فیصلہ کر دیا، لکھ لو جبرائیل، مصطفیٰ کے پہلو ہی میں ابو بکر کی جگہ ہے۔ لا تحزن نے یہ مقام صدیق کو اجاگر کر دیا۔ تو دل کی دھڑکنوں میں پنہا عشق کیا تھا، کون جانتا تھا؟ بتاؤ، کوئی جانتا تھا؟ اللہ کو معلوم، اللہ کے حبیب کو معلوم، اور اس نے ظاہر کیا۔ لا تحزن میں کتنا معنی ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور سچ بولو، سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، غم مت کریے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ مطلب واضح ہوگا، مگر اس سے پہلے ایک اور مطلب کو بھی مثال کی شکل میں واضح کرتا ہوں۔ ایک وہ بھی ڈر کا موقع تھا، ایک خطرے کا موقع تھا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا 19ویں پارے میں، یہ ہے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں، ایک 19ویں پارے میں بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل فرعون کے مظالم بہت سہ چکے ہیں، اب ہمارا حکم ہے بنی اسرائیل کو لے کر آپ جائیے، اس کے ظلم سے ہم آپ سب کو چھٹکارا دینے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں بنی اسرائیل، فرعون کا ظلم بڑھ گیا، اللہ نے حکم دیا ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ تو فرعون کے ظلم سے حفاظت کرنے کی خاطر اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ اب ادھر جا رہے ہیں، تیزی سے پہنچے، سامنے دریا ہے، پیچھے دیکھے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے۔ لوگ مڑ کے جو دیکھے تو کیا دیکھتے؟ فرعون پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب حال کیا ہوگا ان غریب بیچاروں کا کہ جو اس کے ظلم و ستم سے بھاگ رہے تھے اور دیکھے کہ پکڑنے کے لیے وہ آ گیا اور آگے پار ہونے کا راستہ بھی نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، دریا ہے، ٹھاٹے مار رہا، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وہاں کشتیاں نہیں ہیں، پانی میں پار کرانے کے لیے کوئی پانی کے جہاز نہیں ہے۔ پریشان ہو کر کیا کہے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پورے کے پورے خوف اور گھبراہٹ میں بول پڑے، بے شک ہم تو اب پکڑ لیے جائیں گے۔ اے موسیٰ، بلا شبہ ہم البتہ پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں شکنجے میں پھر سے غلامی کے کس دیا جائے گا، یہ کہنے لگے۔ تو ڈر ہوا ان کو، مگر وہ نازک حالت میں انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ پیغمبر کا نہیں، خود اپنا کیا۔ ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ وہ بھی قوم ہے، ان کی ایک محبت ہے، مگر وہ اپنا خیال کر رہی ہے۔ یہ غار ثور میں صدیق اپنا نہیں، مصطفیٰ کا خیال کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ دیکھیے آپ، وہ پوری قوم بنی اسرائیل ہے مگر سب کو اپنی پڑی ہے، یا تنہا ابو بکر ہے اپنی نہیں، مصطفیٰ کی پڑی۔ تو دونوں کے انداز دیکھو، تو اللہ نے ان کے الفاظ کو ذکر کیا قرآن میں، جو قوم بولی تھی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کا تسلی کا انداز، اللہ نہیں، فکر کیوں کرتے ہو؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا، راستہ میرے لیے نکالے گا، اور نتیجے میں تم کو بھی صدقے میں راستہ مل جائے گا۔ فرمایا اب رکو، آپ ٹہر کے سمجھو۔ آپ قوم کیا کہہ رہی تھی؟ بے شک ہم دشمن کے نرغے میں پھنس جائیں گے۔ پیغمبر کریم اللہ کیا فرمانے لگے؟ ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو منزل تک مجھے پہنچائے گا، ان دریا میں راستہ نکالے گا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہیں سے پیغمبر کا یقین بھی معلوم ہوتا ہے۔ پوری قوم تھر تھر کانپ رہی ہے مگر پیغمبر پر لرزہ نہیں طاری ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو راستہ بھی اللہ ہی نکالے گا۔ اے میرے لیے ہرگز ڈرنا نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ انہوں نے کہا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ذرا ذہن میں رکھیے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ان بے شک معیہ، میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے۔ اب آئیے صدیق سے مصطفیٰ کیا فرما رہے؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں کیا ہے؟ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، یہاں کیا ہے؟ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرق ہے، دونوں یکساں ہیں یا الگ الگ ہے؟ اب فرق میں سمجھاؤں گا آپ کو، مگر اتنا تو سمجھ گئے نا، دو جملے ایک تو نہیں ہے نا، انداز الگ ہے۔ ابھی الگ ہونے میں کیا راز ہے ذرا سمجھیے۔ وہ قوم اپنا خیال کر کے کہہ رہی تھی
دشمن پکڑ لے گا، ہم پکڑے جائیں گے. تو آپ نے کہا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. اور صدیق اپنا خیال نہیں کر رہے تھے، مصطفیٰ کا خیال کر رہے تھے. اپنے کو تو بھلا چکے تھے، اپنے کو تو مٹا چکے تھے، اپنی مرضی کو تو مرضی مصطفیٰ میں گم کر چکے تھے. حبیب اپنی ہستی ہی کیا ہے، ہم نے تو آپ پر سب کچھ قربان کر دیا ہے مصطفیٰ. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کہاں اپنے آپ کو رکھا ہے، ہم نے تو بیچ دیا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایک خریدار ہے جس نے ہم سے سودا کر لیا ہے، ہمارا مال بھی لے لیا، ہماری جان بھی لے لی. اس خریدار کے ہاتھ ہم نے بیع کرنی ہے اور معاوضہ اس نے جنت کا بتایا ہے. اور جنت ہم نے نہیں دیکھی، خریدنے والے کو نہیں دیکھا، مگر درمیان میں ایک ذات ہے مصطفیٰ کی جو فرما رہے ہیں تم کلمہ پڑھ لو گے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں تم کو جنت ملے گی. تو جنت کے بدلے میں جان ہم نے بیچ دی. جان اب ہماری کہاں رہی، ہم نے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں بیچ دی. اور معاوضہ کیا ملے گا، قیمت کیا ملے گی، جنت. وہ کیسا سودا ہو رہا ہے، نہ تو ہم نے قیمت کو دیکھا ہے نہ قیمت دینے والے کو دیکھا ہے، مگر درمیان میں جو ذات ہے اس پر بھروسہ اتنا ہے کہ مصطفیٰ کے بھروسے پر رب کو بھی مان لیا ہے اور اس کے سودے کو بھی تسلیم کر لیا ہے، اس کے قیمت کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جنت کے معاوضے میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیے. اب ہمارا کوئی اختیار نہیں رہا، جہاں آپ کہو گے ہم چلیں گے، بیٹھو تو بیٹھیں گے، اٹھو تو اٹھیں گے، چلو تو چلیں گے، کھاؤ تو کھائیں گے، پیو تو پیئیں گے. جو آپ حکم کریں گے کرتے جائیں گے، جس سے روکیں گے رکتے چلے جائیں گے. شراب حرام ہاتھ نہیں لگائیں گے، خنزیر حرام نہیں دیکھیں گے نظر اٹھا کر. گوشت اس طریقے سے کھاؤ یہ حلال ہے، بالکل اسی طریقے سے کریں گے. اپنی کوئی چوائس نہیں ہے. مصطفیٰ آپ کے ہاتھوں پر ہم نے اللہ کے لیے یہ سودا کر لیا ہے. تب بیچ چکے تھے تو تھا کیا ان کا، اس لیے اپنی جان کا نہیں بول رہے ہیں. کس کا خیال آیا، حبیب پاک کا، کہ حبیب پر حملہ ہوگا، جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا. تو ایسی کیفیت میں تھے وہ لوگ، اپنا خیال کر رہے تھے. وہ اس درجے میں نہیں تھے جس درجے میں صدیق تھے. بنی اسرائیل اگرچہ کہ مسلمان تھے مگر ان کا ایمان کا درجہ یہ نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے مرتبے کو ناپنے والوں، ارے کلیم اللہ کے امتیوں میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے. دیکھو ان کا بھی ایمان ہے مگر وہ ایمان جس درجے میں ہے دیکھو وہ کیا بول رہے ہیں، ہم پکڑ لیے جائیں گے. اور ابوبکر یہ نہیں کہتے ہم میں پکڑ لیا جاؤں گا، کہتے مصطفیٰ کہیں دشمن آپ کی طرف بڑھے گا، آپ کو نقصان پہنچے گی، میری جان تو قربان، مگر مصطفیٰ آپ پر کوئی آنچ نہیں برداشت ہو سکتی. حبیب نے فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا. تو وہ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو الگ رکھ کر کہا بے شک میرا رب میرے ساتھ. اور یہاں پر اللہ کے حبیب نے کہا فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ کا مطلب میرے ساتھ ہی نہیں، ابو بکر تم بھی میرے ساتھ ہو نا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ. سمجھ گیا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. کس معرفت کی منزل میں ہے ابو بکر، ذرا غور کیجیے. اس قربت کی منزل میں صدیق اکبر، ذرا دیکھیے آپ رضی اللہ عنہ. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی حبیب نے ابو بکر کو جدا نہیں رکھا، اپنی قربت سے ایسا نوازا گویا مجھے کہنے دو اپنی چادر میں مصطفیٰ نے یوں اہل بیت اطہار کو لے کر عرض کی تھی بارگاہ الہی میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاطہر عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ چادر میں نے جن پر تان دی ہے، چادر میں جن کو میں نے لے لیا، یہ میری آل ہے، میرے اہل بیت ہے، ہر گندگی کو ان سے دور کر کے ان کو مکمل پاک و صاف بنائے رکھنا. اللہ نے اسے ہدایت تطہیر کا فیض دے دیا، آیت تطہیر نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ بھی ایک چادر ہے جس میں مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو لیا، حضرت امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا رضی اللہ عنہم. ان چار نفوس قدسیہ کو لے کر چادر میں اللہ سے عرض کی مولا یہ میری آل ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ہر گندگی کو دور رکھ اور ہر طرح سے انہیں پاک صاف بنائے رکھ. وہ ایک منظر تھا. یہاں ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے ایک کملی میں لے لیا، وہ رحمت والے آغوش میں لے لیا. اس لیے تو اور میں نہیں کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بے شک اللہ میرے اور تیرے ساتھ نہیں فرما رہے ہیں، ان اللہ معی ومعک، بے شک اللہ میرے اور تیرے ساتھ نہیں. کہا ابو بکر کو میں در والا نہیں رکھتا ہوں، گھر والا بنا لیتا ہوں. یہ غار کے اندر میرا ابو بکر ہے. ابو بکر کو تم عام درجوں میں نہ سمجھنا. ان اللہ معنا کا قرآن میں جو لفظ آیا اس پہ غور کرنا. مصطفیٰ نے چوکھٹ کے باہر نہیں رکھا، اپنے ساتھ رکھا ہے ابو بکر کو. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بیان اگر ضیاء الدین کا ہو تو رب کر دو، یہ رب العالمین کا ہے، مجال نہیں ہے کہ رد کر سکو. ان اللہ معنا اللہ نے بیان کیا ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. آقا اس طرح سے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں
کہ اللہ ہمارے ساتھ، مصطفیٰ اکیلے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہم کا لفظ کس کے لیے بولے ہیں؟ کہ میں بھی ہوں، میرا یار غار بھی ہے، آج یار غار کو میں نہیں بھول سکتا۔ اس معیت کا ذکر قرآن کا حصہ بنے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا قرآن۔ اگر کوئی یہ کہے ابوبکر باہر والے ہیں تو قرآن کی آیت جھنجھوڑ دے گی۔ ظالم، قرآن سے بغاوت نہ کر، قرآن کو دیکھ، قرآن ان کے کس مقام کو بتا رہا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا کلمات ہے صاحب، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ کلیم اللہ ہے جو کہنے لگے بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ حبیب اللہ ہے جو فرمائے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک خاص بات بھی دیکھیے، وہاں رب کا ذکر ہے کلیم اللہ کے جواب میں، حبیب اللہ کے جواب میں اللہ کا کلمہ ہے۔ رب صفتی نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، تو وہ معیت صفت کی تھی، یہ معیت ذات کی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بیان کر ان اللہ، بے شک اللہ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی تائید غیبی کے ساتھ معنا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ معنا ہمارے ساتھ۔ یہ تو بولے تھے مصطفیٰ، سنے تھے ابو بکر، کوئی تیسرا تھا؟ مگر اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، یہ پیارے بول کو میں تو سنا ہوں نا، میں اس کو قرآن میں اتار دیتا ہوں تاکہ جب جب یہ قرآن پڑھا جائے آپ کے میٹھے میٹھے بول بھی پڑھے جائیں، اور اس بول میں جو ابو بکر صدیق کے لیے آپ کا قول ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اس بول میں جو مول ہے وہ بھی سمجھ میں آئے، جو وزن ہے وہ بھی سمجھ میں آئے۔ اس وقت یقین کی منزل میں ہے صدیق اکبر، اور کون سی قربت سے نواز رہے ہیں حبیب پاک۔ اور ذکر کیا ہو رہا ہے آیت کا؟ پھر سے آیت کا مضمون دیکھیے، اگر تم نے حبیب کے دین کے لیے حمایت میں اپنا رول ادا نہ کیا، تم مدد کے لیے نہیں اٹھنا چاہتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ مدد کیا تھا مصطفیٰ کی اس وقت، جبکہ کافروں کی شرارت کی وجہ سے حبیب پاک نکلے تھے، جبکہ دوسرے میں کے مصطفیٰ دو میں کے دوسرے تھے، اور جبکہ دونوں غار میں ہیں، جبکہ دونوں کے مصطفیٰ دوسرے ہیں، اور جبکہ دونوں غار میں ہیں، اور مصطفیٰ ان صحابی سے فرما رہے ہیں غم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ اب آگے دیکھو، صدیق کے پہلے والے حال کا ذکر نہیں تھا کہ گھبرا رہے تھے، رنج کر رہے تھے، حضور نے فرمایا رنج مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد والے حال کو اللہ بیان کر رہا ہے، بول مصطفیٰ کا جب انہوں نے سنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس بول کی برکت سے ان پر اپنی سکینت کو نازل کر دیا، ایک اطمینان ان کے قلب کو مل گیا، بس میری معراج ہو گئی، جو محنت کر رہے تھے آج صلہ مل گیا، ایسی معیت خاصہ مل گئی، ایسا خصوصی قرب مل گیا کہ حبیب فرمائے بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ عاشق اگر یہ سنتا ہے کہ معشوق اس کو اپنے ساتھ ہے کہہ رہا ہے، وہ جان دے دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے صاحب، شادی مرگ ہو جانا چاہتا ہے، عشق کی اگر ہوا لگی ہے تو اس کا اندازہ کر سکتے ہے وہ منزل عشق کی جو صدیق اکبر کو اللہ نے دی۔ دیکھو کیا انداز ہے، قربانی کا جذبہ ہے، ادھر حبیب پاک قربانی کو قبول کر کے کیا صلہ دے رہے ہیں، کہا کہ ہاں ہاں بے شک اللہ ہمارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ اور اللہ فرما رہا ہے اب ان کے دل پر ایسی سکینت کی کیفیت نازل ہو گئی، ٹھہر گیا دل، سکون مل گیا قلب کو۔ وہ کیا سکون تھا ہوگا؟ قرآن جس کو سکون کہہ رہا ہے، بولو بھائی، اور سکون اللہ نے نازل کیا، بولے کون؟ مصطفیٰ، اور سکون نازل کیا کون؟ اللہ۔ تو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے مصطفیٰ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب ہمارے ساتھ کہہ کر آپ جب بولیں گے تو میں ساتھ کیسے نہیں لوں گا، آپ سنیے میرا سکون ان کا نصیب بن گیا، میری بارگاہ کی سکینت نازل کرتا ہوں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ اور اللہ فرما رہا ہے جب اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا کہ بے شک ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس کے بعد ان پر سکون بھی نازل کر دیا اور تائید بھی فرمائی ایسی فوج کو بھیج کر کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تسلی آپ دے دیے نا، میں نے کہا اے فرشتو اب تمہارا مقام آسمان نہیں ہے، غار ثور کے ارد گرد جمع ہو جاؤ۔ فوج آ گئی، ضرورت بظاہر نہ تھی، مگر صدیق کی بے قراری کو سکون میں بدلنے کے لیے اللہ نے ایک اور انتظام بھی کیا، کہا کہ نہیں میں فوج کو بھیجتا ہوں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ اور کیا کہہ رہا ہے اللہ؟
وہ فوج کو بھیجا جس کو اے مصطفیٰ آپ نہیں دیکھے، یہ نہیں فرمایا. اے ابو بکر آپ نہیں دیکھے، یہ نہیں فرمایا. لوگوں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ فوج کو اللہ نے بھیجا ہے. وہ ایسی فوج ان کے ساتھ آ گئی ہے کہ بس اب اس کے بعد پوچھیے مت غار کے اندر کی حالت کیا ہوگی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، جو کفر کرنے والے تھے اللہ نے ان کی بات کو پست کر دیا، نیچے کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات غالب ہو کر رہی. اللہ کا ہمیشہ کلمہ بلند ہوتا ہے. اللہ کے محبوب کی عظمت کو اللہ نے اجاگر کر دیا. اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ غالب حکمت والا ہے. کیا غلبہ ہے، کیا حکمت ہے، ذرا دیکھو. بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ بے سر و سامانی میں سفر ہو رہا ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے تم کیا جانو ہماری حفاظت کیا ہوتی ہے، تم کیا پہچانو ہماری مدد کیا ہوتی ہے. ذرا دامن مصطفیٰ کو تھام کے تو دیکھو، وفاداری کا جذبہ پیدا کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بس سکون ہم نے نازل کر دیا اور ایسی فوج بھیج کر ان کی تائید فرما دی جس کو اے عام لوگوں تم نہیں دیکھ سکتے. یوں اللہ نے بے دینوں کی بات کو پست کر کے اپنے کلمے کو بلند کر کے دکھایا. یوں بلند ہوتا ہے خدا کا کلمہ، اور اس کلمے کا دم بھرنے والے بھی بلند و بالا ہو جاتے ہیں. غار میں اتنا بلند کر دیا، حالانکہ غار ہے مگر غار سے اونچا کر دیا. اب جب یہ اللہ نے فرمایا تو بولیے غار میں کیا نازل ہوا؟ بولیے اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگی. تو سکینہ کہاں آ گئی غار میں؟ تو بتایا کہ جب ابو بکر ضرورت پڑتی ہے تمہارے اطمینان کے لیے اللہ سکینہ نازل کرتا ہے. تمہارے قلب پر اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے. ذرا تمہارا قلب کتنا پاکیزہ ہو گیا، کیونکہ تمہارے قلب میں دنیا نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت کا سودا ہے. عشق رسول کا سودا جس کے دل میں ہوتا ہے، عرش کا مالک اس کے سکون کا انتظام کرتا ہے. اب اس قلب کے اندر اللہ کا سکینہ اترا تو کون سے علم تھا جو دل میں نہیں آیا ہوگا؟ ذرا بولو مجھے. جب اللہ نے سکینہ نازل کی تو پھر اب وہ کون سا علم تھا جو دل میں نہیں آیا ہوگا؟ وہ کون سا جلوہ تھا جو دل میں نہیں سمایا ہوگا؟ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں یہاں یہ 3 دن جو غار میں مصطفیٰ کی سنگت صدیق اکبر کو مل گئی تھی، صدیق اکبر کے سارے مراقبات پورے ہو گئے، سارے لطائف پورے ہو گئے، سارے اسباق پورے ہو گئے. ارے کوئی پیر کامل کی صحبت میں کسی مرید کو تنہا رہنے کا موقع مل جائے اور پیر بھی بہت فیض رساں ہو، مرید بھی سچی عقیدت والا ہو، تو کیا اس کو ملتا ہے؟ کیا وہاں سے توجہ ہوتی ہے؟ وہ تو صاحب واقعہ ہی سمجھ سکتا ہے. ابو بکر صدیق ہیں، کیا منظر ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا منظر ہے ذرا دیکھو. ابو بکر مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، حبیب پاک ابو بکر صدیق کے وجود کو دیکھ رہے ہیں. ایک نظر مصطفیٰ کی پڑتی ہے کائنات چمک اٹھتی ہے. 3 دن 3 رات تک جب نظر مصطفیٰ کی مسلسل پڑ رہی ہے تو کیا حضرت ابو بکر کو مل رہا ہوگا؟ حبیب کی نظر کو سمجھنے والا ہی اس اثر کو سمجھ سکتا ہے. اور صدیق اکبر کی بھی کیا تلاوت ہو رہی ہے. قرآن کو رحل میں رکھ کے تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ، قرآن سامنے ہے تلاوت کر رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی زانو اقدس رحل بن گئی. اس پر قرآن نہیں، صاحب قرآن سر انور رکھے ہوئے. رحال پہ قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں تو نور دل میں آتا ہے، اور خود اپنے وجود کو رحال بنا کر صاحب قرآن کو لے کر اب کون سی تلاوت ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے چہرے انور کی زیارت ہو رہی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ منظر کو قرآن کیوں بیان کیا ہوگا. کیا اس کلمات میں اپنے سے کچھ بولا ہوں؟ بولو میں صرف کلموں کی وضاحت کیا ہوں نا بھائی. جو بولا ہوں ان کلمات کے اندر کے مفہوم کو ہی کھولا، اور میں اپنی ناقص بساط کے مطابق کھولا ہوں. یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے جو بولا ہوں پورا. اس کا حق کون ادا کرے گا؟ میں چھوٹا، میرا علم چھوٹا، میرا تجربہ معمولی، میری حیثیت کمزور، میں اپنے کمزوری اور اپنی بے بذاتی کے ساتھ بول رہا ہوں. اگر واقعیتاً اس کے حقیقی معارف کھل جائیں، یا اللہ کیا سے کیا ہو جائے بندہ. واہ واہ کیا مقام ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں ہیں، غار کے اندر ہیں. اچھا اللہ کے حبیب یہ بھی کر سکتے تھے نا بھائی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، کیونکہ شبہات دور ہونا میرا منشا کیا ہے. میرا مزاج اٹائی کرنے کا نہیں ہے، دماغ سے شبہ دور کر دینا چاہتا ہوں. سنجیدگی سے غور کرو اور اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرو، بس اتنا ہی میرا میسج ہے اور کچھ نہیں. دیکھو آپ کہ حبیب غار میں پہلے تشریف لے گئے یا ابو بکر صدیق پہلے گئے؟ بولیے ابو بکر صدیق. کیوں گئے بھائی؟ غار کو صاف کرنے کے لیے. اسی سے ایک دنیا میں فکر مل گئی کہ غار میں مصطفیٰ کب آئے؟ جب ابو بکر غار میں پہلے پہنچے.
کار کو صاف کیا، حبیب کے لائق بنایا، پھر کہا حضور آپ آئیے. اپنے دل میں مصطفیٰ کے جلووں کو لینا ہو تو پہلے ابوبکر کو بلاؤ دل میں. جب آ کے وہ تمہارے دل سے گرد و غبار دور کریں گے تب حبیب کا جلوہ تمہارے دل میں آئے گا. جو کہے گا نہیں میرے دل میں ابوبکر نہیں آنا چاہیے تو اس کا مطلب ظالم تو یہ کہنا چاہتا ہے مصطفیٰ دل میں آپ نہ آئے. 1000 بار تو التجا کر مگر ابوبکر دل میں آئیں گے تبھی مصطفیٰ دل میں آئیں گے. اللہ نے غار میں ابوبکر کو بھیج کر کہا جاؤ ابوبکر یہ غار بہت برسوں سے پڑا ہوا ہے، ذرا جا کے حبیب کے لائق تو بنا دو. اس لیے ہمارا دل بھی کتنے جال ہوں گے، کتنے کیڑے ہوں گے، کتنے مکوڑے ہوں گے، دنیا کی محبتیں کس قدر اس کو مقدر کر چکی ہوگی. ہم چاہیں کہ اس میں توجہات مصطفیہ کا فیض آئے تو پہلے گھر میں گزارش کرو یا ابا بکر ایک نگاہ کرم ادھر ڈال دیجئے، ذرا آپ کی ایک ترچی نظر بھی پڑ جائے گی تو کافی ہے. ایسا نہیں کہ غور کر کے دیکھیے، بس ایک ترچی نظر بھی ڈال دیجئے تو دل پاک ہو جائے گا اور آقا کی آمد کا وہ تقاضا پورا کرنے کے لیے تیار رہے گا. یہ بات ہوگی. اچھا چلو اندر جانے کے بعد حبیب تشریف لے گئے تھے نا. اب تشریف جب لے گئے حبیب غار میں تو یہ بھی فرما سکتے ابوبکر باہر نکلو جی، اب میں پیغمبر ہوں، ساتھ میرے کہاں رہیں گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہیں گے، باقی میرے کچھ اور معمولات ہیں، باہر بیٹھو ذرا، غار کے باہر چلے جاؤ. ایسا فرمائے مصطفیٰ؟ کہیں آپ نے سنا ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ حالانکہ ہم دنیا میں یہ منظر دیکھتے ہیں، کوئی کتنا بھی شیخ کے ساتھ خدمت میں رہتا کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آرام کرنا چاہے تو بولتے اچھا میاں ٹھیک ہے بابا اب ادھر چلے جاؤ. یہ ایک غار ہی تھا کیا؟ پہاڑ میں چھوٹے موٹے غار ادھر ادھر کہیں بکھے ہوں گے. یہ فرما سکتے ہیں ابوبکر میرے پروٹوکول کے لحاظ سے میں اس میں رہتا ہوں تم اس میں چلے جاؤ، مگر نہیں کہا حضور نے. یہ بھی پوائنٹ سمجھنے کا ہے اور ان لوگوں کی شبہات کو میں دور کرنا چاہتا ہوں جو خامخواہ کے مقام صدیقی کو نہیں سمجھ کے الجھ رہے ہیں. الجھیے مت، غار کو دیکھیے. ابوبکر صدیق کو مصطفیٰ نے غار سے نہیں نکالا، کس کی مجال ان کو نکالے؟ حبیب نے اسی غار کی خلوت میں ساتھ ہی رکھا، فرمایا رات ہوگی بھی تو ساتھ رہنا، دن ہوگا بھی تو ساتھ رہنا، صبح صادق میں بھی ساتھ رہنا، اشراق میں بھی ساتھ، چاشت میں بھی ساتھ، دوپہر کا وقت آیا بھی تو ساتھ. گویا کہ وہ غار میں نمازیں بھی ادا ہو رہی تھی کہ نہیں بولو؟ کیونکہ معراج کے بعد سفر ہوا ہے، معراج میں نمازیں فرض ہو گئی. گویا 5 نمازوں کے کیسا انداز ہو رہا ہے. امام مصطفیٰ ہے، ابوبکر صدیق تنہا مقتدی ہے. ارے بھائی نماز کے بعد تو بول سکتے تھے ابوبکر ذرا ذکر کرنا ہے تم پہ چلے جاؤ، نہیں. حبیب نے ان لمحوں میں ساتھ رکھ کے بتایا کہ غار میں میرے ساتھ میرا صرف ابوبکر ہے. تو پھر تمہیں شرم آتی ہے ان کو در والا کہنے کے لیے؟ مصطفیٰ نے در پہ میں کھڑا کیا، غار کے اندر کھڑا کیا نا. اور گھر کس کا نام ہے معلوم تم کو؟ حضور کا دولت قدا کوئی خاص محل کی شکل میں تھا کیا بولو؟ مصطفیٰ جہاں ہے وہیں حضور کا گھر ہے. اللہ کے محبوب حجرے میں ہے تو وہ گھر، مصطفیٰ خیمے میں ہے تو وہ گھر. اس لیے حبیب کے دربار کے جو آداب بتائے گئے آپ سمجھ رہے ہوں گے مدینے میں جو وہ حجرات بنے ہوئے ہیں وہیں ادب کرنا ہوگا. اگر سفر میں مصطفیٰ کسی ٹینٹ میں خیمے میں ہے تو یہاں ادب نہیں کرنا ہوگا. نہیں جناب، چاہے جنگل ہو چاہے آبادی ہو، جہاں مصطفیٰ ہے وہی ان کا دربار ہے، جو ان کی خلوت گاہ ہے وہی ان کا دولت قدا ہے. تو اب یہ خلوت قدا جو مصطفیٰ کا دولت قدا تھا اس میں کون تھے اندر؟ صدیق اکبر تھے. تب ان کو در والے بولو گے یا گھر والے بولو گے؟ وہ اہل بیت اپنی شان کے لحاظ سے گھر والے ہیں مگر یہ بھی اپنی شان کے لحاظ سے ہیں مصطفیٰ کی قربت. سمجھے آپ؟ شب کے دونوں غار میں مصطفیٰ اپنے صحابی سے فرما رہے تو کتنے شبے دور ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ تو حبیب نے غار سے باہر نہیں کیا تو اتنا مطلب یہ کہ میرے آقا نے اپنی قربت سے نواز کر ان کو ایک امتیازی شان عطا فرما دی. یہی وجہ ہے یہ 3 دن کا فیض ملا اور مصطفیٰ کے وصال اقدس سے پہلے 3 دن ان کو مصلی بھی مل گیا. ورنہ حبیب کے مصلی پر کھڑا رہنا کسی کے بس کی بات ہو سکتی تھی؟ بولی حبیب جلوہ افروز ہے، آخری ایام ہے حبیب پاک کی اس دنیا سے تشریف لے جانے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین منتظر ہیں مصطفیٰ آئیں گے امامت کرانے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میرا حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. صدیق اکبر کو حکم ہو رہا ہے امامت کرنے کا. میرے آقا فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمهم غیرہ، ابو بکر جس قوم میں موجود ہوں کوئی اور اس قوم کی امامت کرے یہ زیب دیتا ہی نہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے پاک، پہلے والی حدیث بخاری شریف میں ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حبیب پاک علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری نماز کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح بخاری گواہی دیتی ہے، اسی پر میں بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں.
کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، صدیق اکبر کے اقتداء میں صحابہ سب بستہ ہے، اقامت ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے۔ حبیب کے قلب نے چاہا کہ آج میرا وصال ہونے والا ہے، میں اپنے غلاموں کو دیکھوں میرے بنائے ہوئے امام کے پیچھے کس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ رب نے مجھے امام بنایا تھا، مسجد اقصی میں تو نبیوں نے امامت کی تھی، میں نے میرے ابوبکر کو امام بنایا، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا میں بھی یہ منظر دیکھوں۔ نماز اقصی میں کون امامت فرمائے؟ حبیب پاک علیہ السلام۔ پورے انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھے گا بھائی؟ تو ایک منظر وہ بھی تھا، حضور پاک علیہ السلام آئے تو بعد میں، مگر سب کے امام ہیں حضور پاک علیہ السلام۔ وہ منظر دنیا نے عملاً دیکھا۔ حبیب چاہتے تھے کہ میرے صحابہ نماز پڑھے، جس میں علی مرتضیٰ بھی ہوں، جس میں عثمان غنی بھی ہوں، جس میں عمر بن خطاب بھی ہوں، جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہوں رضی اللہ عنہ، جس میں مہاجرین بھی ہوں، انصار بھی ہوں، پڑھ رہے ہوں۔ کسی کی کل کے دن کوئی بول سکتا تھا ارے صاحب حضرت علی مرتضیٰ نہیں آتے تھے، دل ان کا دکھتا تھا تو گھر میں رہ گئے، کوئی بولا تو کیا کریں گے آپ، کہاں سے دلیل لائیں گے صاحب؟ میرے آقا نے کہا نہیں، میرا علی بھی پیچھے شوق سے پڑھ رہا ہے، میرا عمر بھی شوق سے پڑھ رہا ہے، میرا عثمان بھی شوق سے پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ امام یہ خود سے نہیں بنے نا، میں نے بنایا ہے، تو جب میں امام بناؤں تو میرا کوئی غلام انکار کرے گا؟ سب پڑھ رہے ہیں، حبیب نے دیکھنا چاہا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ منظر بھی بڑا حسین منظر ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتا تھے، اچانک رسول پاک علیہ السلام اس مبارک حالت میں حجر اقدس کے دروازے کے پاس آئے، اس پر پردہ شریف پڑھا ہوا تھا۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ، نبی کریم علیہ السلام نے حجر اقدس کا جو دروازہ تھا، دروازے کے اوپر جو پردہ مبارک تھا، اس پردے شریف کو حبیب پاک نے ہٹایا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام حجر مبارکہ کے دروازے کے پاس تشریف لائے، پردہ مبارک ہٹائے، ہمیں جب دیکھے تو حضور کے وجود گرامی سے جو نور کی کرنیں پھوٹنے لگی، اس سے ہماری حالت بس ناقابل بیان ہو گئی۔ حضور مسکرانے لگے، بس مسکرانے کا منظر ایسا تھا کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کا چہرے انور قرآن مجید کا ورق لگ رہا تھا۔ قرآن گویا کھل گیا ہے، آقا کا چہرے انور کھل گیا تو یوں لگ رہا تھا قرآن کھل گیا۔ ادھر آقا کا چہرے انور کھل گیا خوشی سے تو قرآن کھل گیا، یوں لگ رہا تھا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے دیدار پرانوار سے جو خوشی ہمیں ہوئی، اس خوشی کی حالت میں قریب تھا کہ ہم نمازوں کو توڑ دیتے، باہر آ جاتے، نمازوں سے ہم باہر آ جاتے، ہمارے حالت کچھ ایسے ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ فَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَسِلَ الصَّفَّ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امامت فرما رہے تھے وہ بھی اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے صف میں آنے لگے۔ وَظَنَّ، اور وہ یہ خیال کیے أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إِلَى الصَّلَاةِ، کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ وہ یہ سمجھ کر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے۔ صحابہ کرام خوشی میں کیا کرنے لگے؟ بے خود ہو گئے، اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ ذرا مسجد نبوی شریف کا منظر سامنے لائیے، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں تو حضور کا حجر مبارکہ لیفٹ سائڈ میں بائیں طرف ہوتا ہے، اور دروازے شریف کے پاس آئیں تو دیکھتے کیسا؟ بولو، ایسا ہوئے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ تو نماز میں صحابہ کدھر رخ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے؟ قبلے کی طرف، اور قیام میں نگاہیں کہاں ہوتی ہے مصلی کی؟ بولیے سجدہ گاہ پر۔ اب قیام میں ہے، سجدہ گاہ پر جب نظر ہے تو ادھر کیسے نظر آئیں گے صاحب؟ ادھر سے آنے والے۔ مگر ان کے عشق نے محسوس کیا یہ نورانیت جو مسجد میں ماحول بدل دی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہی اللہ فروز۔ بس اس کیفیت میں مڑ کے دیکھے تو واقعی حضور نظر آنے لگے، سرکارہ مسکرانے لگے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے، ابو بکر صدیق بھی محسوس کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ اور وہ ابو بکر صدیق کے شغف کا یہ عالم، نماز میں انہماک کا یہ عالم، تالیاں بجائے تو سمجھ میں آیا تھا، لیکن اب حالت کیا تھی؟ وہ لوگ، یہ بھی کیا منظر تھا کہ وہ مصلی ہی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے۔ اور حضرت انس راوی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، پورا منظر بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں ہلچل مچ گئی، امام بھی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے۔ حبیب پاک یہ منظر دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ مسکرائے، خوش ہو گئے، اور حبیب پاک علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا اور فرمایا اتموا صلاتکم، اے میرے صحابہ اپنی نماز کو تم مکمل کر لو، نماز کو دہرا لو نہیں فرمایا، نماز کو پھر سے پڑھو نہیں فرمایا، نماز کو جاری رکھو جہاں تک تم پہنچے، اور عین نماز میں جو کچھ تم نے دیکھا اس سے تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے، تو خدا کی عبادت میں میری زیارت سے کوئی فرق نہیں آتا ہے۔
تمہاری نماز مکمل ہے، آگے اس کو تکمیل کی طرف پہنچاؤ تم، حبیب فرمائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد حبیب کے دیدار کی ہمیں سعادت نہیں ملی، اسی دن مصطفیٰ کا وصال اقدس ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے آخری وصال اقدس سے پہلے فجر کی نماز میں صدیق اکبر کو مصلی پر دیکھا، صحابہ کو اقتداء میں نماز پڑھتے دیکھا۔ صدیق اکبر پیچھے آ رہے تو فرمایا نہیں ابو بکر صدیق، تم اپنے مقام پر رہ کر نماز کو پوری کراؤ۔ اور یہ اس لیے حضور نے کر کے بتا دیا تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے حضور اندر کیا فرمائے نہیں معلوم۔ حضور تو براہ راست صحابہ میں آ کے نہیں فرمائے تھے ابو بکر امامت کرو، جو فرمائے وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، انہوں نے شاید اپنے والد کے لیے کہہ لیا ہوگا۔ کہنے والے الٹے دماغ سے کچھ بھی تو کہہ سکتے تھے، حبیب نے سب پر کرم کیا، اپنا جلوہ دکھا کے فرمایا اب تو دیکھ لیا ہے، خاتم النبیین نے تمہاری آخری نماز کو بھی دیکھ لی ہے کہ یہ امام تمہارے لیے جو ہے کسی اور نے مقرر نہیں کیا، میں نے ہی مقرر کیا، اس امامت پر بھی راضی اور اس شوق سے پیچھے پڑنے پر بھی میں راضی اور تمہاری محبت کے انداز پر بھی راضی۔ اسی رضامندی کو قائم رکھنا ہو تو اسی طریقے پر قائم رہو۔ حضور پردہ ڈال کے تشریف لے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ غار ثور کے 3 دن تھے اور یہ امامت کے بھی 3 دن آخر میں مل گئے۔ تو حضور نے اس درجہ حضرت صدیق اکبر پر نقشہ چڑھایا تھا، اپنی تجلیات سے ایسا ان کو چمکایا تھا۔ امامت کا مصلی ہے، کس کی مجال ہے بھائی؟ جبریل امین نے کیا نہیں کہا تھا مسجد اقصیٰ میں، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ مصلی امامت پر جائے؟ جس نبی کے ہوتے ہوئے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے ہمت نہ کی ہو، صدیق اکبر مصلی پر ٹھہرے ہو سکتا تھا؟ ممکن نہ تھا، مگر میرے آقا چاہتے تھے کہ میرے بعد اس پر کوئی تنازع ہی کھڑا نہ ہونے پائے، اس لیے حضور نے 3 دن اس خاص کیفیت میں حجرے میں رہ کر صدیق اکبر کو ایسا نوازا، ابو بکر مصلی پہ تم ٹھہرو، اندر سے میں نگرانی کرتا ہوں، تاکہ کوئی نماز کے بعد گڑبڑ نہ کرنے پائے، ورنہ یہ سر پھرے کیا نہیں گڑبڑ کرتے تھے۔ مگر مصطفیٰ 3 دن تک اپنی موجودگی میں پڑھوائے تاکہ کوئی چیمہ کوئی ہو تو مصطفیٰ سے رجوع کر سکتے، مگر سارے کے سارے متفق ہو گئے۔ اور ایک آدھ نماز میں کوئی بول سکتے تھے نہیں اتفاق تھا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ اہتمام ہے میرا، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ تو مصطفیٰ کو رب نے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ امامت کا منصب دیا، ان کو خلیل اللہ بنایا۔ تو رب نے جس کو امام بنایا اس کو خلیل بنایا، اور مصطفیٰ نے ابو بکر کو امام بنا کر اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر اس لائق تھے کہ میں ان کو خلیل بناتا۔ تو حبیب نے یہاں اپنے خواہش کا اظہار تو فرمایا ہے، خدا کا خلیل وہ ساری انسانیت کا امام ہے، مصطفیٰ کا یہ خلیل سارے صحابہ کا امام ہے۔ امامت سے امامت کا مضمون سمجھنا چاہیے اور جھگڑا کرنا نہیں چاہیے۔ اسی میں سعادت مندی ہے، اسی میں فیروز بختی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ اس سے ہٹنے میں کیا ہے؟ شقاوت ہے، بدبختی ہے، محرومی ہے، حق سے روگردانی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ان کی محبت کو دل میں بسائیں اور وہ عشق و محبت کی جس راہ پر چلے ہیں اس راہ پر ہم کیا چلیں گے، کم از کم اتنی تو کوشش کریں کہ اس راہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں۔ اگر اس راہ کی گرد ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ اتباع اور اتباع میں ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت کا جو رشتہ ہے اس کو عملی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی تیرے بندے عاجز نے تیری توفیق سے معروضات پیش کیے ہیں، اے اللہ اس کو میرے حق میں، سننے والوں کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے آنکھوں سے پردوں کو اٹھا دے، تاکہ جن کو جو مرتبے تو نے دیے، تیرے حبیب نے دیے ہیں، ان کے مرتبوں کو سمجھا جائے اور ان کے مرتبوں کو تسلیم کر کے تجھ کو اور تیرے حبیب کو راضی کیا جائے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس محمد سے اجالا کر دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، بنو دست دامان آل رسول، از طفیل خواجگان نقشبند، کار دنیا عاقبت محمود باد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔